اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سن رہے ہیں انصاف نامہ کا 5واں باب۔ کل کی نشست میں ہم نے سنا چند نقل اسلام کے نقلیات کو، اور اس کے بعد جو ہے آخر میں جو ہم نے نقل سنی تھی وہ یہی تھی کہ جو لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ کے لوگ، ملاؤں نے اعتراض کیا کہ آپ کے لوگ جو ہے بے ادبی کرتے ہیں، اپنے پیروں سے پھر گئے ہیں، اپنے استادوں سے پھر گئے۔ تو اس کے بعد میں اسلام نے جو ہے جواب دیا، شرع کا جو ہے مسئلہ سمجھایا کہ جو ہے اگر عورت کو جو ہے نکاح کر دیا جائے کسی مرد کے ساتھ، اور اس کے بعد نکاح کے بعد معلوم ہو کہ جو ہے وہ نامرد ہے، تو جو ہے نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر جو ہے کوئی چیز بازار سے خریدی ہوئی جائے، اگر اس کے بعد نقص نکلتا ہے تو وہ بیع بھی جو ہے منسوخ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد میں اسلام نے فرمایا کہ کیا اچھی دین کی طلب، کیا اچھی خدا تعالیٰ کی در کی طلب، کہ دنیا کے مقصود کی طلب میں علیحدگی، بیزاری اور جدائی کو روا رکھتے ہیں، اور دین کے مقصود کے حاصل کرنے میں روا نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے مصنف لکھ رہے ہیں، مصنف انصاف نامہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرے اللہ اس پر جس نے انصاف کیا، اور لعنت کرے اللہ اس پر جس نے انصاف نہ کیا۔ فرمایا علیہ السلام نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، تحقیق دنیا زیادہ ذلیل ہے سور کی رگوں سے ہاتھ میں خصاب کے، جیسا کہ کہا خدائے پاک نے، زین للناس، یعنی زینت دی گئی لوگوں کے لیے محبت شہوتوں کی، یعنی عورتوں کی اور بچوں کی۔ پھر جان، جو ہم نے دیکھی تھی وہ آیت مبارکہ جو سارے سورہ آل عمران کی ہے، جو ہم پڑھیں کہ 7 چیزاں متاع حیات دنیا ہے، حیات دنیا نہیں ہے، متاع حیات دنیا ہے۔ عورتیں، بچے، چاندی کے ڈھیر، سونے کے خزانے، گھوڑے، چوپائے، کھیتی، یہ متاع حیات دنیا ہے جس سے تعلق رکھنا جائز ہے، جس سے جو ہے بقدر ضرورت تعلق رکھنا جائز ہے، لیکن اس کے اندر بھی اگر مرید ہوگا اور مشغول ہوگا اور خدا کو بھولے گا تو وہ بھی جو ہے کفر ہے۔ تب اس آیت کے تعلق سے سورہ آل عمران کی آیت جو زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، وہ جو آیت ہے اس کی تفسیر دیکھیے، کیا بہترین یہاں پہ تفسیر کی گئی ہے کہ حضرت لکھ رہے ہیں پھر جان، وہ آیت لکھنے کے بعد لکھ رہے ہیں کہ پھر جان کہ جہنم کے 7 درجے ہیں، 7 جو ہے اس کے درجات ہیں، سب درجے گھرے ہوئے ہیں شہوتوں سے، اور فرمایا علیہ السلام نے گھری ہوئی ہے جنت سختیوں سے، اور گھری ہوئی ہے دوزخ شہوتوں سے، اور شہوتوں کے 7 درجے ہیں، ہر درجے کے لیے ایک شہوت ہے، جس درجے کی شہوت کا آدمی ہوگا اس درجے کی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور 7 شہوتیں وہ ہیں جو اس آیت میں خدا نے مقرر کیا ہے، اشارہ کرتے ہوئے ان شہوتوں میں سے ایک ایک شہوت کی طرف۔ ان شہوتوں کے من جملہ عورتوں کی شہوت، یعنی فرج کی شہوت، آدمی جو خواہش ہوتی ہے عورت کی، اور بچوں کی شہوت جو زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، بچوں کی شہوت، یعنی شہوت طبیعت حیوانی کی جو مائل ہوتی ہے بچوں کی طرف، کیسی بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اور سونے چاندی کے ڈھیروں کی شہوت، اور یہ شہوت مال جمع کرنے کی ہرس کا نام ہے۔ اور چاندی کی شہوت، یہ شہوت زیوروں سے آراستہ ہونے کی ہوتی ہے، اور سونے چاندی کے برتن بنانے کی ہوتی ہے۔ اور نشاندار گھوڑوں کی شہوت، مطلب آپ کے سمجھے برانڈڈ کارز، برانڈڈ گاڑیاں وغیرہ، یہ، اور نشاندار گھوڑوں کی شہوت، اور یہ شہوت جاہ و مرتبے کی ہوتی ہے جو ان پر سوار ہونے سے حاصل ہوتی ہے آدمی۔ اور چوپایوں کی شہوت، یہ شہوت فخر کی اور ان سے مال پیدا کرنے کے خیال سے اور کھیتی کرنے کی ہوتی ہے۔ اور یہ شہوت رعایا پر حکم کرنے اور امر و نہی کرنے کی ہوتی ہے۔ بس یہ 7 شہوتیں دوزخ کے 7 درجوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہی ہے دنیا کی زندگی کی پونجی، یعنی دنیا داروں کے فائدے کی چیزیں یہی ہے جو دنیا کو کھا جاتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے، اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ بحر الحقائق سے ماخوذ ہے، یعنی بحر الحقائق کتاب ہے، غالباً تفسیر ہے، جس سے جو ہے یہ جو آپ نے تفسیر یہاں پہ لکھی ہے۔ آگے حضرت لکھا ہے کہ حارث بن مغیرہ بصری سے مروی ہے کہ کہا میں نے ابو عبداللہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے، کس چیز سے پہچانے جائیں گے امام مہدی؟ مجھے سوال کیا امام حسین سے کہ کس چیز سے پہچانے جائیں گے مہدی؟ تو آپ نے جواب دیا، کہا متانت اور وقار سے۔ پھر میں نے کہا اور کس چیز سے؟ کہا حلال و حرام کی معرفت سے، لوگ اس کے محتاج ہوں گے اور وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اور عبداللہ بن عطار سے مروی ہے، کہا سوال کیا میں نے ابو جعفر بن محمد بن علی سے، بس میں نے کہا جب نکلیں گے مہدی تو کس سیرت پر چلیں گے؟ کہا گرا دیں گے اپنے ماقبل کو، جیسا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جتنی بدعتیں وغیرہ گمراہیاں ہیں سب کو گرا دیں گے، اور اسلام کو اثر نو تازہ کریں گے۔ علی بن ابو طالب سے مروی ہے، مہدی علیہ السلام کسی بدعت کو زائل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے، اور کسی سنت کو قائم کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔
عقد الدرر کی روایت ہے، عقد الدرر میں ایسا ہی ہے۔ بس امام علیہ السلام نے اپنے گروہ کو یہی فرمایا، دیکھیے جب اسلام کے یہ خاصہ ہے کہ وہ لوگوں کے محتاج نہیں ہوں گے بلکہ لوگوں کے محتاج ہوں گے، تو اس کے بعد لکھ رہا ہے کہ مہدی علیہ السلام نے اپنے گروہ کو یہی فرمایا کہ لوگوں کے پاس اپنی حاجت مت لے جاؤ، اور جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے اس پر راضی رہو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ رہتا، دیکھیے ذکر اللہ کے اوپر کوئی گفتگو کر لیتا، طلب در خدا کے اوپر جو گفتگو مغرا ہو جاتے، لیکن یہاں پہ جو چیلنجز رہتے ہیں آدمی کو، وہ تقدیر پہ راضی رہنے پہ رہتے۔ دیکھیے اس کو صرف صبر کرنا ہے، یہاں پہ اس کو صرف صبر کرنا ہے، آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے صبر کرنا ہے۔ تو امام اسلام فرما رہے ہیں کہ اپنے گروہ کو آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں کے پاس اپنی حاجت مت لے جاؤ، اور جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے اس پر راضی رہو۔ جیسا کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے خلائق کی تقدیرات کو آسمان و زمین پیدا کرنے کے 50,000 برس پہلے لکھ دیا ہے۔ یہ کائنات بننے کے 50,000 برس پہلے جو ہے لکھ دیا گیا ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ جو ہے آپ خالی راضی رہیں، اپنی حاجتیں ادھر ادھر بھاگم بھاگی جو کر رہا انہیں، دوڑ دھوپ جو کر رہا وہ جو ہے انہیں محض کر رہا، مگر جو ملنا ہے وہ تو تقدیر کے حساب سے ملیں گا۔ تقدیر کے جو ہے لکھے پہ راضی رہنا، یہ جو ہے فقیر کے واسطے بہت اہم نقطہ رہتا، اہم مسئلہ ہے اس کے واسطے کہ جو ہے اللہ کے جو کچھ لکھ دیا اس نے، اس کی جو ہے راضی رہنا اس میں جو۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہا میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، بس فرمایا اے لڑکے، رسول اللہ نے حضرت ابن عباس کو جو ہے یہ تعلیم دی، اے لڑکے تحقیق میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، یاد کر لی، جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ، اور تو مدد چاہے تو خدا سے مدد چاہ، اور جان کہ امت اگر جمع ہو کر یہ کوشش کرے کہ تجھے نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے، تو تجھے اس سے بڑھ کر نفع نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ اللہ نے تیرے حصے میں لکھ دیا ہے۔ اور قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں، مطلب لکھ دے کے اب قلم جو ہے پین ڈاؤن کر دیا گیا، جو لکھ دیا گیا وہ جو ہے ہوتا رہیں گا۔ روایت کی اس کی یعنی اس روایت کی احمد اور ترمذی نے، اے دل، آگے حضرت جو ہے اشعار لکھ رہے ہیں کہ اے دل جتنا رزق تیری قسمت میں ہے نہ اس سے زائد پائے گا اور نہ کم۔ مطلب اب دیکھیے ہم جو کاسبین ہوتے ہیں دوسرے بھاگم بھاگی کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں نا بھی، تو لکھا جا رہا ہے کہ اے دل جتنا رزق، جو دنیا کی طلب میں بھاگ رہا ہے، خاص طور پہ جو دنیا دار ہے، اے دل جتنا رزق تیری قسمت میں ہے نہ اس سے زائد پائے گا اور نہ کم، اپنا دل مضبوط رکھ، ذرا بھی پریشان مت ہو، دل کو قوی رکھ، اس لیے کہ خزاں کی تقدیر پر تقدیر کے قلم نے اے سعدی جو کچھ لکھ دیا ہے وہی ہوگا۔ حضرت سعدی علیہ رحمہ کا یہ شعر ہے، حضرت سعدی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ اے دل جتنا رزق تیری قسمت میں ہے نہ اس سے زائد پائے گا اور نہ کم، اپنا دل مضبوط رکھ، آپ کو بس خالی مضبوط رہنا ہے، ذرا بھی پریشان مت ہو، دل کو قوی رکھ، اس لیے کہ خزاں کی تختی میں تقدیر کے قلم نے اے سعدی جو کچھ لکھ دیا ہے وہی ہوگا، اس کے قلم نے ازل میں میرے سر پر جو کچھ لکھ دیا ہے اس میں کمی بیشی نہ ہوگی، اگرچہ میں اپنے سر پر اینٹ ماروں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے لیے لکھ دیا ہے میں اس سے راضی ہوں، اور میں اپنے کاروبار اپنے خالق کے حوالے کر دیا ہوں، میں کچھ بھی کر لوں مگر میرے مالک نے جو کچھ میرے سے لکھ دیا ہے اس پہ جو ہے اس سے وہی ہوگا جو کچھ اس نے لکھا ہے۔ اب تک جو کچھ ہوا اللہ نے اچھا کیا اور جو ہوگا اچھا ہی کرے گا۔ آگے کہیں کہ پس مومنوں کو تقدیر پر یقین آ گیا، پس انہوں نے معاش یعنی اپنی زندگی کی دنیا داروں کی طرف توجہ کرنے سے اپنی ذاتوں کو قید کر لیا، کیونکہ وہ انبار دنیا کے پاس چاپلوسی نہیں کرتے، نرم باتوں سے معاش حاصل کرنے کے لیے دنیا داروں کے پاس جو ہے نرم گفتگو، ان کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، تکریم کرنا، اپنے معاش حاصل کرنے کے واسطے جو ہے وہ دنیا داروں سے جو ہے نہیں کرتے۔ تو اس لیے قوم مہدویہ کا خاصہ ہے، خاص طور پہ فقراؤں کا، وہ آگے جو ہے قرآن مجید کی آیت کی جو ہے حضرت تفسیر بھی کر رہے ہیں کہ وہ فقراء جو ہے جو قید قدم رہتے ہیں، قرآن سورہ بقرہ کی آیت بھی ہے، ان اور اس طرح سے پیش آتے ہیں دوسروں لوگوں کے ساتھ کہ جس طرح کے جو ہے ان کے پاس اللہ نے ان کو بہت کچھ دے کے رکھا ہے، اگرچہ کے اندر فقر و فاقہ چل رہا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرما رہا کہ جو ہے لوگ جہالت کی وجہ سے جو ہے مطلب علم نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو غنی سمجھتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے کہ جو ہے اس کے پیچھے کیا ہے، مگر وہ ایسے حشاش بشاش ہے، بے پرواہ ہے کہ لوگ جو ہے ان سے غافل ہے، عوام جو ہے ان سے غافل ہے۔ پس مہدی علیہ السلام، حضرت آگے لکھ رہے ہیں کہ پس مہدی علیہ السلام کے گروہ کی صفت یہ ہے کہ مخلوق سے، خاص نقطہ دیکھیے، مخلوق سے اپنے نفس کو محظوظ نہیں کرتے، مزہ نہیں لیتے مخلوق سے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے مخلوق،
اس سے اپنے نفس کو محسوس نہیں کرتے, مزہ نہیں لیتی. مزہ صرف اللہ کے ساتھ آنا ہے, کہیں اور سے مزہ نہیں. اب دیکھیے اپن بیٹھے, مطلب پنکھا کھولے سمجھے, آپ کو مزہ آیا تو آپ محسوس بھی, آپ کو ٹھنڈک ملی تو آپ محسوس, آپ کھانا کھائے آپ کو مزہ آیا, آپ جو ہے اس سے محسوس بھی. تو اپن بیوی بچوں سے محسوس ہوتا آدمی, جو ہے دوسری چیزوں سے جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. تو جو گروہ مہدی کا خاصہ ہے وہ جو ہے مخلوق سے اپنے نفس کو محسوس نہیں کرتے بلکہ اپنے خالق پر بھروسہ کرتے ہیں. ان کو جو ہے وہی ہوتا ہے, وہیں پہ مزہ آتا ہے جہاں پہ جو ہے اللہ کی یاد ہے, اللہ کا ذکر فکر ہے. جو اس کی تفسیر پڑھ لے کے ختم کرتے ہیں کہ حضرت آگے لکھ رہے ہیں کہ اور خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی ذات کو مقید کرتے ہیں. مطلب گروہ مہدی کی صفت یہ ہے کہ مخلوق سے اپنے نفس کو محسوس نہیں کرتے بلکہ اپنے خالق پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی ذات کو مقید کرتے ہیں, قید ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, دیکھیے جی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, یعنی خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو قید کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں, قید ہو کے بیٹھے ہوئے. یعنی اپنی ذاتوں کو ایک جگہ, اب قید ہونے کا مطلب دیکھیے, یعنی اپنی ذاتوں کو ایک جگہ اللہ کے مراقبے میں بیٹھ کر غیر اللہ کی طرف توجہ کرنے سے روکے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے دل کو جو ہے روک کے کہ جو ہے اللہ کے جو ہے غیر کی طرف خیال نہیں جانا, وہ قید اس واسطے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ پھر آگے لکھنے اللہ کو اللہ ہی سے دیکھتے ہیں, اللہ کی قضا پر راضی ہیں, اللہ کے منشا کے موافق اللہ کی بلا پر صابر ہیں, اپنے نفس کے مجاہدے میں اللہ کے لیے قید ہیں, مرنے تک میثاق ازل کے وعدے کو توڑتے نہیں, یعنی جو وہاں پہ ازل میں وعدہ کرے اللہ سے خالو بلا کے دن, اس وعدے کو توڑتے نہیں. یعنی غیر اللہ سے روگرداں ہونے کی وجہ سے خدا نے اشارتاً و کنایتاً احصار نفوس کے الفاظ میں ان کا وصف بیان فرمایا. اللہ نے جو فرمایا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قید ہوئے اللہ کی راہ میں, اس کا مطلب یہ ہے اس طرح سے جو ہے قید ہوئے ہیں کہ اللہ کو پانے کے واسطے. اور مہدی علیہ السلام کے بعد اصحاب سے منقول ہے کہ فتوح لینے کے وہ حقدار ہیں کہ جن کے لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے للفقراء الذین, فتوح ان فقراؤں کے ہستے کے تھے. اسلام کے بعد اصحاب سے منقول ہے کہ فتوح لینے کے وہ حقدار ہیں جن کے لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے خیرات ان فقیروں کے لیے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. اور جو لوگ کے رزق کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور تعین رکھتے ہیں, یعنی فکس انکم اگر کسی کو آئی, فکسڈ انکم اگر جو ہے کسی کو آئی, کہیں سے جو ہے کرایہ آتا ہے, کہیں سے پینشن آتی ہے, کچھ چیز آتی ہے, تو تعین رکھتے ہیں. اور جو لوگ کے رزق کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور تعین رکھتے ہیں ان کو فقیروں کا حق نہیں کھانا چاہیے, اس لیے کہ فتوح کے حقدار وہی ہیں, اور سوائے فقیروں کے دوسروں کو نہیں چاہیے کہ فتوح طلب کریں. اور اگر مرشد پڑوس کا حق دیتے ہیں تو لینا چاہیے. یعنی اگر کوئی فقیر ہے, تعین کو آپ ڈسکس کریں گے آگے انشاءاللہ, اللہ چاہے تو آئے گا. تعین مطلب جو فکس انکم آتی ہے, پہلے جو ہے وظیفہ وغیرہ میں ملتا تھا, تو میں اسلام نے جو ہے تعین کو جو ہے لائن فرمائے, جو فکس انکم آتی ہے جو ہے اس کو لائن فرمائے. لینے سے انکار نہیں کہ کسی کو کوئی آگے پوچھتا تھا لینا کیا بول, تو میں اسلام جو ہے خدا تعالیٰ کی یاد میں رہو کہ اتنا ہی بولے ہیں. تو مطلب جو کم ہمت رہتے تھے وہ لوگ جو ہے کہیں پہ اگر کچھ تعین ہوتا کسی کی طرف سے تو جو ہے وہ تعین کو قبول کرتے تھے, لیکن تعین کو میں اسلام نے جو ہے بیان میں جو ہے ملامت کہا ہے, اس پہ جو ہے آپ نے جو ہے لعنت فرمائی. تو اب جو تعین کھانے والے فقراء ہوتے تھے وہ جو ہے اپنے اوپر ایسا انصاف کرتے تھے کہ جو ہے وہ کہیں سے اگر فتوح آتی تو فتوح نہیں لیتے تھے, وہ کہیں سے اللہ دیا اگر دائرے میں آتا تو وہ لوگ جو ہے نہیں لیتے تھے. لیکن ہاں اگر مرشد دیتے تو جو ہے وہ پڑوس کا حق سمجھ کے لیتے ہیں. وہی بات جو یہاں پہ کہی جا رہی ہے. تو آگے لکھ رہے ہیں اور جو لوگ کے رزق کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور تعین رکھتے ہیں ان کو فقیروں کا حق نہیں کھانا چاہیے, اس لیے کہ فتوح کے حقدار وہی ہیں, اور سوائے فقیروں کے دوسروں کو نہیں چاہیے کہ فتوح طلب کریں. اور اگر مرشد پڑوس کا حق دیتے ہیں تو لینا چاہیے, اس لیے کہ دائرے میں رہتے ہیں. مطلب تعین کھانے والے فقیر اگر دائرے میں رہتے ہیں تو مرشد جو اگر دے تو لے سکتے ہیں. اور نیز نقل ہے کہ ایک مرید نے اپنے مرشد سے اپنے باپ کا عرس کرنے کے متعلق عرض کیا. پیر نے فرمایا کہ میں تم کو کہتا ہوں کہ کسی چیز کی تکمیل کے لیے ایک چیتل بھی طلب کرنے سے تعلق مت رکھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں چل نہیں سکتے, مطلب وہ قرآن مجید کی آیت جو ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, وہ آیت آگے بڑھ رہی ہے. اللہ فرمانا کہ وہ جو لوگ جو ہے زمین میں چل نہیں سکتے, یعنی اپنے مقام نشست اور اپنے مراقبے کو چھوڑ کر حال خوی ہونے اور ذکر غالب ہونے
اور پیر کے مشاہدے میں مشغول ہونے، محبت کی شدت ہونے اور عشق کی کثرت ہونے اور اپنے رب پر پکا یقین ہونے کی وجہ سے طلب معاش میں ادھر ادھر مارے نہیں پھرتے۔ جو اللہ میں فرما رہا کہ وہ لوگ جو ہے زمین پہ چل پھر نہیں سکتے، اس کی تفسیر یہ ہے، دیکھیے کس وجہ سے چل نہیں سکتے، کیونکہ وہ اپنے مقام نشست میں جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں ذکر میں، اور اپنے مراقبے کو چھوڑ کر حال خوی ہونے اور ذکر غالب ہونے اور پیر کے مشاہدے میں مشغول ہونے، محبت کی شدت ہونے اور عشق کی کثرت ہونے اور اپنے رب پر پکا یقین ہونے کی وجہ سے طلب معاش میں ادھر ادھر مارے نہیں پھرتے، کیونکہ توکل کی صحت، رضا کا حسن اور تسلیم کی حقیقت ان پر چھا گئی ہے۔ یہی لوگ اپنے سب کاروبار خدا کے حوالے کرتے ہیں اور اس کے وعدے پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے، یہی آیت کنٹینیو ہو رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی بے نیازی کو دیکھ کر جاہل انہیں تونگر سمجھتا ہے۔ انہوں جو ایسا بے نیاز رہتے لوگوں سے، جاہل آدمی سمجھتا کہ جو ہے وہ بہت پیسے والے ہیں، اچھے دکھنے کو ایسے زبردست رہتے ہیں، جاہل آدمی سمجھتا ہے وہ جو ہے تونگر ہیں، کیونکہ وہ ابنائے دنیا کی مطلب دنیا داروں کی چاپلوسی نرم باتوں سے اور اظہار شفقت سے نہیں کرتے، دکھاوے اور شہرت کے لیے اپنا اظہار حال ان کو مہربان بنانے کی خاطر نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ وہ اپنے خدا کے بہت محتاج ہوتے ہیں۔ فاقہ چل رہا اندر، خدا کے بہت محتاج ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے دنیا داروں سے چاپلوسی نہیں کرتے اور ان کے ساتھ سامنے ایسے رہتے ہیں جیسے کہ جو ہے وہ بہت مالدار ہیں۔ تو جاہل جو ہے ان کو سمجھتا ہے نہیں تونگر ہے۔ اس واسطے ہمارے پاس جو ہے باقاعدہ جو ہے ایک الگ لباس بھی رکھتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں میں جائیں تو جو ہے ایک اچھا لباس پہن کے جائیں، تاکہ جو ہے کوئی جو ہے ان کو حقیر نہ سمجھے۔ لوگوں کو سامنے کے واسطے ہمیں مرشد بولتے تھے، جی ہو تمہیں مرشد وغیرہ بولتے تھے، ہم جو یہ لباس پہن کے بیٹھتے ہیں لوگ جو ہے یہ نہ سمجھے کہ وہ حقیر ہیں، مطلب سمجھنا کہ جو ہے وہ زبردست ہے بھائی، مرشد فقیر آدمی جو بھی ہے انہوں بہت اچھا جو ہے پیسے والے آدمی ہے بول کے سمجھتا نہیں۔ مطلب سوال جو ہے منگنے کا سوال جو ہے صورت سے بھی ظاہر نہ ہو، سوال تو جو ہے ایک منگنے کا ہوتا اور ایک جو ہے قولی ہوتا، فعلی ہوتا، حالوی ہوتا۔ جو پان کھا کے بیٹھتے تھے فاقہ رہتا تو اس سے بھی جو ہے پرہیز کرتے تھے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہونا کہ میرے کو ضرورت ہے، انہیں تو بول رہا بھی نہیں اور بتا رہا بھی نہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے انہوں پیسے والے ہیں، پھر مگر خدا ہو رہا ہے نا کہ وہ خدا کے محتاج ہوتے ہیں، ان کے اندر جو چل رہا وہ اللہ جانتا اور وہ لوگ جانتے ہیں جن پہ جو ہے وہاں پہ گزر رہی ہے۔ کیسے فقراء ہے دیکھیے ان کی شان میں اللہ میں قرآن مجید میں فرما رہا ہے، اور وہ نرم باتوں سے جو ہے دنیا دار کی چاپلوسی نہیں کرتے، نرم بات ہی نہیں، وہاں پہ سخت رو گفتگو خاموش، جو دین کی بات کرنا ہے کرو ورنہ جو ہے خدا حافظ تھا مسلم۔ اس کے بعد دیکھیے باوجود اس کے کہ وہ اپنے خدا کے بہت محتاج ہوتے ہیں، جاہل ان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ان کو تونگر سمجھتا ہے۔ پھر اللہ میں جو ہے آگے فرمایا صاحب علم آدمی نور علم و ایمان سے ان کو پہچان لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ تو انہیں ان کی پیشانی سے پہچان لے گا۔ اللہ میں جو ہے رسول کو مخاطب کر رہا ہے کہ تم جو ہے ان کو پہچان لیں گے، اور رسول کے جو تابعین ہیں جو مومن کی جماعت ہے وہ جو ہے اپنے نور ایمان کی وجہ سے ان کو پہچان لیتے کہ ان کو جو ہے ضرورت ہے، اللہ میں جو ہے وہاں پہ ان کو مستحق ہے، یہ مستحقین ہے، یہ فقراء ہے، یہ مستحقین ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اور تو انہیں ان کی پیشانی سے پہچان لے گا، ان کے چہروں پر حق کی بشارت ہوتی ہے اور نور معرفت کی تازگی ان کے دلوں میں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر صفات کی چمک پیدا کر دیتا ہے اور ان کی پیشانیوں پر جمال ذات کا نور چمکا دیتا ہے۔ ان صفات کو دیکھ کر تو انہیں پہچان لیتا ہے، کیونکہ وہ چھپے پرہیزگار ہیں جو مخلوق کی طرف دنیا اور زینت دنیا کی خاطر مائل نہیں ہوتے، صابر ہیں اور اللہ کی محبت میں قید ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں سے اصرار کر کے سوال نہیں کرتی۔ یہاں پہ دیکھیے ایک اللہ آگے وہ صفات میں بیان کر رہا کہ اللہ لوگوں سے اصرار کر کے جو ہے سوال نہیں کرتی۔ اس کے معنی کیا ہے دیکھیے، یعنی اہل دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ وہاں پہ اللہ میں وہ رہا کہ لوگوں سے وہ لوگ فقراء کی صفت بیان کر رہا ہے کہ جو ہے اصرار کر کے پکڑ کے جو ہے سوال نہیں کرتے۔ تو اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ یعنی اہل دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اپنے نفسانی خواہشات کو نہیں چاہتے، ہاں وہ اپنے اخوان فی اللہ پر بڑی نظر عنایت رکھتے ہیں، ان کی نظر اپنی خواہشات اور طبیعت کی معلوف چیزوں پر نہیں ہوتی۔ بس مہدی علیہ السلام کی گروہ کی صفت یہ ہے کہ مخلوق سے اپنے نفس کو محظوظ نہیں کرتے۔ یہ مہدی السلام کی گروہ کی صفت ہے۔ دیکھیے کہ اللہ جہاں فرما رہا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یعنی وہ فقراء، خیرات ان فقراؤں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں قید ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ جو ہے جہالت کی وجہ سے جو ہے انہیں تونگر سمجھتے ہیں۔ تو رسول کو مخاطب کر فرما رہا ہے کہ جو ہے تم جو ہے ان کو ان کے چہروں سے دیکھ کر جو ہے پہچان دو گے، اور جو مومنین ہیں وہ جو ہے ان کو چہروں سے جو ہے پہچان لیتے ہیں، اور
لوگوں سے اصرار کر کے سوال نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے آنکھ اٹھا کر بھی جو ہے دنیا کی طرف جو ہے نہیں دیکھتے۔ یہ پھر آگے لکھا جا رہا ہے کہ اس آیت کے پس مہدی علیہ السلام کے گروہ کی صفت یہ ہے کہ مخلوق سے اپنے نفس کو محظوظ نہیں کرتے۔ انشاءاللہ آگے کی تفصیل جو ہے اگلی سے بیان کی جائے گی۔